بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت میں اونچ نیچ، امیری غریبی کی دیواریں نہیں ہوتی۔ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر یہ دو دلوں کی دھڑکنوں کو آپس میں اس طرح ملاتی ہے زندگی حسین وادیوں کا نغمہ بن جاتی ہے۔ دل تو ہر ایک کا ہوتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے جذبات انسان کو تنہا نہیں ہونے دیتے۔ غریب کا دل بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کسی امیر زادے کا۔ غربت کوئی خوشی سے اپنی جھولی میں نہیں بھرتا، بلکہ یہ کہ مقدر میں جتنا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ میں کوئی امیر انسان نہیں تھا، نہ دولت تھی، نہ ایسی عزت جس سے بچانے کے لیے آنسو بہائے جائیں۔ بہت معمولی انسان تھا، لیکن میرے پاس بہت ہی قیمتی دل تھا، جس میں لاکھوں خوبصورت ارمان اور حسین خوابوں کی قبریں بنی ہوئی تھی۔ اونچے خواب دیکھنے پر نہ پابندی ہے، نہ اس پر غصہ جاتا ہے۔ جتنا مرضی حسین خواب دیکھو، کتنی مرضی اونچے خواب بناؤ اور ان کے اصول کے لیے محنت کرو، یہی میرا مقصد تھا۔ میں یہی سوچتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، بہت زیادہ، کیونکہ ہماری محبت کی شادی تھی۔ وہ میرے سے بہتر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ محبت میں اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت محبت ہو گئی، اور جب ہمیں لگا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی ادھوری ہے، تو ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور ہمارے اس فیصلے کے سامنے ہمارے بڑوں کو جھکنا پڑا۔ میں کیا تھا اور میں کیا ہوں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد نہ ہونے کے باوجود میں نے کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کبھی اس سے مطالبہ نہیں کیا، بچوں کے لیے کبھی ایسے تانے نہیں دیے، کبھی اسے احساس ہونے نہیں دیا کہ وہ گھر میں تنہا ہے، اکیلی ہے، اس کی گود خالی ہے تو کیا ہوا؟ اگر اپنے بچے نہیں، گلی کے بچے بھی تو اپنے ہیں۔ میری بیوی 5 جماعتیں پڑھی ہوئی تھی اور اسے سلائی کڑھائی بہت اچھی آتی تھی۔ اس نے سلائی سیکھنا شروع کر دی، کچھ لڑکیاں سے سیکھنے آتی تھی۔ اس طرح اس کی کچھ تنہائی بھی کم ہو گئی اور اسے بوریت بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرا چھوٹا سا گھر بڑے اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ نوکریاں کہاں آسانی سے ملتی ہیں۔ میں دیکھتا تھا بڑے پڑھے لکھے ڈگریوں والے ہاتھ میں ڈگریاں پکڑے دفتروں کے چکر لگاتے ہیں، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ۔ کسی کو مل جاتی، کوئی منہ لٹکا کے کہیں اور نوکری تلاش کرنے نکل جاتا۔ روزی کمانا ایک بہترین مشکل کام بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی جاب اچھی نہیں کرتا تھا۔ پہلے چپراسی کی نوکری ملی، اس کے بعد چھوٹی سی ملازمت ملی، وہ بھی ختم ہوگی۔ بہت عرصہ بیکار رہنے کے بعد خاکروب کی نوکری سنبھال لی، دوسرے لفظوں میں کہوں تو جمعہ دار کی نوکری ملی۔ مجھے سڑک پر جھاڑو دینا ہوتی تھی، وہ میں صبح صبح دے آتا، اس سے بھی کچھ پیسے مل جاتے تھے کہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ پھر ان پیسوں سے میں سبزیاں خرید کر رات کو ریڑھی لگا لیتا تھا، اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ سلائی کر کے بیوی گھر چلا لیتی تھی، بچے تھے نہیں جو ان کی پڑھائی لکھائی کے لیے فکر ہوتی۔ بس اس طرح ہم اچھا گزارا کر رہے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں ایک جمعہ دار تھا اور کوڑا اٹھاتا تھا، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک صبح جب میں جھاڑو لگا کر کوڑا پھینکنے کے لیے کوڑے کے ڈرم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا۔ صبح کے اس وقت اندھیرے میں اور اس گند میں بچے کو دیکھ کر نہ صرف میں حیران ہوا بلکہ پریشانی بھی ہوئی۔ کون اپنے لگتے جگر کو اس بے رحمی سے یہاں پھینک گیا ہے؟ کیا انسان اتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ ایک زندہ معصوم سے یوں انجان بن جائے، اسے جانوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے؟ ہائے اللہ، یہ کیسی دنیا اور کیسے لوگ ہیں! کئی خیالات بجلی کی تیزی سے دماغ میں گھوم گئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور بچوں کو گود میں اٹھا لیا، جو کہ ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ معصوم اپنے انجام سے بے خبر اپنی تکلیف کا یا شاید بھوک کا رو کر اظہار کر رہا تھا۔ میں اور میری بیوی بے اولاد تھے۔ میں اس بچے کو گھر لے آیا۔ بیوی چائے پر میں نے انتظار کر رہی تھی۔ میری گود میں بچہ دیکھ کر وہ بھی حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ بتاتا ہوں ساری تفصیل، پہلے اسے پکڑو۔ میں نے احتیاط سے بچہ اس کے حوالے کیا اور بازار سے دودھ لینے چلا گیا۔ اب تک کچھ دکانیں کھل چکی تھی۔ دودھ لے کر راستے ہی سے ایک چھوٹا فیڈر مل گیا، وہ لے کر میں سیدھا گھر آیا۔ ایک انجانی سی خوشی تھی، بچے کو گود میں اٹھانے کی خوشی یا کسی بچے کو اپنا بنانے کی خوشی۔ اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ میں تیز قدموں سے گھر پہنچا اور بیوی کو کہا کہ اسے دودھ پلائے، بہت بھوکا ہے۔ بیوی 2 منٹ چپ رہی۔ میں نے وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ وہ بچہ تیسری جنس سے ہے۔ میں مسکرایا، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لیے تو غنیمت ہی تھا۔ بیوی بھی ہاں میں سست ہلاتی ہوئی دودھ دینے چلی گئی۔ بچہ بھوک مٹنے کے بعد چپ ہو چکا تھا۔
اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا تھا۔ ہم دونوں بڑی محبت سے اس کے ننھے منھے ہاتھ پاؤں دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا۔ ہم پھر بھی اسے دیکھتے رہے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہے۔ ہم دونوں میاں بیوی دیر تک اس موضوع پر بات کرتے رہے کہ یقیناً کسی نے تیسری جنس کے اس معصوم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے گندگی کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیسے ظالم ماں باپ ہوں گے، ان کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے، ان کے دل میں خوف نہیں آیا ہوگا۔ ہم دونوں میاں بیوی یہی سوچتے رہے اور اپنی اپنی رائے دیتے رہے۔ پھر ہم بھی سو گئے۔ ہم دونوں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے وہ بچہ گھر آیا تھا، روز گھر میں آٹے کے کنستر سے ہزاروں روپے ملتے۔ میں بڑا حیران تھا، یہ کیسے ممکن ہے اور کہاں سے اتنے پیسے آتے ہیں؟ بیوی کہتی کہ ان کے حصے کا اناج فرشتے رکھ کر جاتے ہیں۔ میں بھی خوش تھا، اس بچے نے تو ہمارے حالات ہی بدل دیے تھے۔ میں فروٹ بھی گھر لانے لگا تھا، بچے اور بیگم کے لیے بھی اچھے کپڑے لاتا اور ضروریات کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ مجھے بیوی کی بات سچ لگنے لگی کہ فرشتے اس کے حصے کا اناج رکھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک رات آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی اور میں کچن میں پانی پینے گیا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں کوئی بڑی سی چادر اوڑھے آٹے کے کنستر کے پاس کھڑا تھا۔ میرے کچن کے پیچھے ایک کھلی کھڑکی تھی جس میں سے آسانی سے آیا جا سکتا تھا۔ کیونکہ غربت ہماری دیواروں سے عیان تھی، اس لیے ہم کسی کے آنے جانے کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ مگر اس وقت ایک انجانے شخص کو وہاں دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں چلایا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ میرے چلانے پر وہ ایک دن کھڑکی کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے باہر کود جاتا، میں نے بھاگ کر اسے بازو سے زور سے پکڑ لیا، اپنی طرف کھینچتا کہ وہ باہر نہ کود سکے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کسی خاتون کا سراپا ہے۔ میں نے زور سے اس کی چادر کو کھینچا تاکہ دیکھ سکوں کہ چور کون ہے۔ جیسے ہی میں نے اس کی چادر کو کھینچا کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون ہے جس کے بازو سونے کی چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنا منہ چھپانے لگی، مگر میں نے ایسا نہیں کرنے دیا۔ چہرے سے اور اپنے لباس سے وہ کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی تھی، کچھ پہچان سی بھی ہو گئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اگر اونچے گھرانے کی خاتون ہے تو رات کے اس پہر چوری کی نیت سے میرے گھر ہی کیوں آئی، جبکہ میرا گھر میں معمولی سا ہے۔ میں اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا اور وہ منہ چھپانے کی کوشش میں تھی۔ کون ہیں آپ؟ تم کون ہو؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر میں سمجھ نہیں آیا کہ آپ کہوں کہ تم کہوں۔ اس کے گلے میں بھی سونے کا ہار اور کانوں میں کانٹے تھے، اور زندگی میں پہلی بار اتنا سونا پہنے ایک چور نما خاتون میرے سامنے کھڑی تھی۔ بولو کون ہو اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میں گھر میں تمہیں کیا مل سکتا ہے جو یہاں آئی ہو؟ اس دوران میری آواز اور شور سن کے میری بیوی بھی وہاں آ چکی تھی اور حیرت سے میرے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں اس عورت کے بولنے کا انتظار کرنے لگے، جو شاید بولنے کے لیے لفظ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں چور نہیں ہوں، وہ چادر کو ٹھیک سے اوڑھتے ہوئے بولی۔ میں واقعی چور نہیں ہوں، تو پھر کون ہو؟ میں چلایا۔ ایک مجبور بے بس انسان سمجھ لو، وہ بولی، اور اس کی آواز میں کپاہٹ تھی۔ کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے اور میری بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کرسی آگے کر دی۔ وہ اس پر بیٹھ گئی اور ہم اس کے سامنے رکھی چھوٹی میز پر بیٹھ گئے۔ کیا تم دونوں میری بات پر یقین کرو گے؟ اس نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سچ کہیں گی تو ضرور کریں گے، ویسے اپنے پہناوے سے کسی بڑے گھر کی لگتی ہیں آپ کی بار۔ میری بیوی نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں، میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ کچھ فاصلے پر میری گاڑی کھڑی ہے جس میں بیٹھ کر میں یہاں تک آئی ہوں۔ وہ بولنے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر آپ کو میرے گھر میں کیا کام تھا جو یہاں آئی؟ میں نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ کام تو کچھ نہیں تھا، بس ہر دوسرے تیسرے دن تمہارے آٹے کے کنستر میں یہ پیسے رکھنے آتی ہوں۔ اس نے کنستر کی طرف اشارہ کیا۔ ہم دونوں نے حیرانی سے پہلے کنستر کی طرف پھر اس خاتون کی طرف دیکھا۔ میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، تو وہ آپ تھیں جو یہاں پیسے رکھ جاتی تھیں؟ مگر کیوں؟ آپ ایسی مہربانی ہم پہ کیوں کرتی رہی ہیں؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں۔ میں نے اگلا سوال کر ڈالا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، مگر جس بچے کو تم اٹھا کر لائے ہو اسے ہم تینوں جانتے ہیں۔ اس نے اندر کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور میری بیوی دونوں چونک گئے۔ تو کیا آپ نے اسے کوڑے کے ڈھیر میں چھوڑا تھا؟ کیا وہ آپ کا بچہ ہے؟ کیا آپ اتنی ظالم ہیں؟ ذرا ترس نہیں آیا آپ کو؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ میری بیوی جذباتی ہو گئی اور ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میں نے اسے کونے مارنے کے ذرا چپ ہو تاکہ اس عورت کی بات سن سکیں۔
وہ ہماری طرف مسلسل دیکھتی رہی، پھر نظریں نیچی کر لیں اور کہنے لگی یہ میری بیٹی کا بچہ ہے۔ دراصل ہم بہت آزاد خیال رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کے پاس بہت دولت تھی، وہ اکثر ملک سے باہر بزنس کے سلسلے میں جاتے تھے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے، ہماری بہت لاڈلی۔ دولت کے نشے میں وہ اپنی اخلاقیات تک بھول گئی۔ اس وقت میں بھی آزاد خیالی میں اور ایک الگ دنیا میں اتنی مہو تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ میری بیٹی کس طرف جا رہی ہے۔ ایک دن ایک سنسان روڈ پر بڑی گاڑی جو اس کے پاپا نے اسے گفٹ دی تھی پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس پر یہاں اس کی گاڑی پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ آخرکار وہ فارم ہاؤس سے اپنے گھر آ گئی۔ پورے 3 مہینے بعد یشل سیدھا اپنے بیڈ روم گئی۔ وہاں میں اس کی منتظر تھی۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ بیٹی کو دیکھ کر میں نے پوچھا تم سب خیریت رہی بیٹا؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بولی او ہو کم آن ماما، کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں فرینڈ شپ میں اکثر ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بھول گئی آپ میری تینوں دوست ہیں، ان سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تھی، مگر ان سب کی ماؤں نے اس کا کتنا ساتھ دیا تھا اور آپ ہیں کہ مجھے الٹا ڈانٹ رہی ہیں۔ یشل نے لاپرواہی سے کہا دیکھو بیٹی، میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہی، دراصل مجھے ڈر ہے کہ تمہارے پاپا کل لندن سے واپس آ رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی بے وقوفی میں اس کا ساتھ دیا اور اس کی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہا۔ آپ پریشان آپ کیوں ہو رہی ہیں؟ تب کیوں نہ ہوئی جب مجھے اتنے بڑے گھر میں اکیلا چھوڑ کر 8 مہینوں کے لیے پاپا کے پاس لندن چلی گئی تھی۔ اگر عامر یہاں نہ ہوتا، اگر ہمارے میرا دل نہ بہلاتا تو میں تنہائی کا عذاب جھیل جھیل کر مر جاتی۔ میری بیٹی میری غلطی کی نشاندہی کری کہ اپنی غلطی چھپا رہی تھی۔ اگر عامر اتنا اچھا ہے تو ایسے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ وہ بھی ناک چرا کر بولی کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہے، فارغ بندہ تو نہیں ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، باپ کے ساتھ کہیں بھی یہاں وہاں آنا جانا پڑتا ہے، ہر وقت میرے ساتھ رہے گا تو بزنس کون سنبھالے گا؟ اچھا اب مجھے سونے دینا ماما، وہ تکیہ منہ پر رکھ کر لیٹتے ہوئے بولی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، مگر وہ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا چکی تھی۔ اس وقت مجھے بھی کچھ غلط نہ لگتا تھا۔ میری بیٹی کے نزدیک یہ ایک نارمل بات تھی، شاید میرے لیے بھی زیادہ اہم نہ تھی، لیکن جب وہ بچے کو کہیں چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو اتفاق سے میں کسی کام سے اسی روڈ پر نکل گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ ایک غلطی کر چکی تھی، میں اسے دوبارہ دوسری غلطی کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے پیچھے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بے چینی سے کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی، یقیناً اسے اپنی شناخت کو بھی بچانا تھا۔ وہ خاتون اپنی کہانی سنائے جا رہی تھی۔ میں اور میری بیوی کی بچوں کی طرح اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس کی داستان سن رہے تھے۔ وہ 2 منٹ کے لیے چپ ہوئی۔ میں نے اٹھ کر اسے پانی کا گلاس دیا۔ یقیناً بول بول کر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ گلاس پکڑاتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں آنسو بھی تھے۔ پانی پی کر اس نے گلاس میری طرف کر دیا۔ میں نے جلدی سے پکڑ لیا تاکہ وہ اپنی کہانی جاری رکھ سکے۔ وہ دوبارہ بولنے لگی۔ میں مسلسل اس کا پیچھے کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ گاڑی روک کر بچوں کو لے کر اتری اور چلنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے رہی۔ پھر وہ ایک کوڑے دان کی طرف بڑھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنی بیٹی پر غصہ آنے لگا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہے، پاگل ہے، مگر میرا چپ رہنا بہتر تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے دائیں بائیں دیکھ کر چادر میں لپٹے بچے کو کوڑے کی ڈھیر میں رکھ دیا۔ میں سسکی لے کر رہ گئی، مگر اسے کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ بچے کو رکھ کر تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھی اور نکل گئی۔ میں دور کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ میں نے بچے کو دیکھنے آگے بڑھی کہ اٹھا کر کسی یقین کھانے دے آؤں۔ ابھی میں چند قدم ہی چلی ہوگی کہ میں نے دیکھا کہ ایک کتا سونگتے سونگتے ادھر جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں تیز قدموں سے اس کی طرف جانے لگی۔ کتا وہاں تک پہنچ کر روتے بچے کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس پر گھرا ہی رہا تھا کہ میں وقت پر وہاں پہنچ گئی اور پاس رکھی درخت کی چھوٹی سی ٹہنی سے کتے کو ڈرایا۔ وہ مجھ پر بھونکنے لگا۔ بچہ اس کی آواز سے ڈر گیا، مگر میں نے جلدی کتے کو ڈرا کر وہاں سے بھگا دیا۔ اب میری پوری توجہ اس بچے پر تھی۔ جس بے دردی سے میری بیٹی نے اسے وہاں بے آسرا چھوڑ گئی تھی، اتنی ہی محبت سے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر میری بیٹی کا بچہ تھا، مجھے نانی کا رتبہ دینے والا ایسے نانی کا رتبہ جس کی بیٹی اسے اپنے بچے کو رتبہ دینے سے عاجز تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہم غلط ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے آپ سے۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ دولت کچھ نہیں ہوتی، سکون
بڑی زندگی اور محبت ہی سب کچھ ہے۔ میں اس بچے کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی، پھر میں نے جھک کر اسے اٹھا لیا، پیار کیا۔ اس کی چادر گیلی تھی، میں نے چادر کے اندر والا ایسا باہر کرنے کے لیے کھولا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں تیسری جنس کے اڈ بچوں کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہاں کھڑی رہی، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ گاڑی کے ایک ہارن سے میں واپس اپنی دنیا میں آ گئی اور یہ سوچ کر کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے، وہاں بچے کو وہیں لٹا دیا اور کچھ فاصلے پر درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ وہاں گاڑی چلی گئی تو میں پھر بچے کی طرف بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا۔ اس وقت تمہیں اس طرف جاتے دیکھا۔ اس خاتون نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، او اچھا، میرے منہ سے نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ میری بیوی نے بچوں والا سوال کیا۔ پھر کیا، آپ کے میاں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور یہاں لے آئے۔ میں چھپ کر ان کا پیچھا کرتی رہی کہ دیکھوں یہ کہاں اور کس طرف بچہ لے جا رہے ہیں۔ میں چند دن چھپ کر اس کھڑکی سے آپ لوگوں کی محبت بچے کے لیے دیکھتی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو اس کے اس جنس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا، تو مجھے سکون مل گیا۔ مجھے تسلی ہوئی کہ خدا نے اسے صحیح جگہ پہنچا دیا ہے۔ میں آپ کی غربت میں بھی محبت دیکھ چکی تھی۔ میرا دل چاہا کہ آپ کی کسی نہ کسی مدد کروں۔ تب میں نے سوچا کہ اس کھڑکی سے اندر آ کر کچھ رکھ دیا کروں، جسے آپ بچے کی مبارک قدم سمجھ کر رکھ لیں۔ ایک رات اسی وقت میں کھڑکی سے اندر آئی، مجھے کچھ جگہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں رکھوں۔ تب یہ کنستر نظر آیا، پھر میں اسی میں رکھنے لگی۔ آج بھی میں اسی خیال سے آئی تھی۔ اس نے کافی ساری رقم میرے آگے رکھ دی اور بولی، مہربانی کر کے یہ رکھ لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے بیوی کی جانب دیکھا اور وہ بولی، اب رقم نہ بھی دیں گی تو ہم پھر بھی اپنے بچے کی طرح پالیں گے۔ ہم بے اولاد ہیں، بے ضمیر نہیں، غریب ضرور ہیں مگر ہم میں بھی غرور نہیں۔ آپ بے شک یہ رقم لے جائیں، بس ہمارے لیے دعا کریں۔ میری بیوی نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی۔ نہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ اسے انعام سمجھ لیں، تحفہ سمجھ لیں، بچے کی ضرورت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، مگر اس چھوٹی سی رقم کو اپنے پاس رکھ لیں، مجھے خوشی ہوگی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے وہ رقم لے لی۔ انہوں نے میری بیوی کو گلے لگایا، میرے سر پر پیار دیا اور بچے کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ میری بیوی انہیں ادھر لے گئی، بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ انہوں نے اس کو پیار کیا، اپنے آنسو صاف کیے اور ہم سے مل کر چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ بڑے کوٹھیوں میں رہنے والے کتنے عجیب ہوتے ہیں، اولاد کے گلوں کاموں پر پردہ ڈالتے ہیں، وقت پر سمجھاتے نہیں، اور جب پانی سر سے گزر جائے تو پچھتاوے میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا پیسہ دے تو سیدھی رستے پہ چلنے کی توفیق بھی دے۔ میں اور میری بیوی کافی دیر تک انہیں دور جاتے دیکھتے رہے۔ اللہ حافظ۔